الله الذين اهتدوا هدى عافيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ورأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا صدق اللہ العظیم۔ غور کردہ آیات مبارکہ میں جو سورہ مریم کا رکوع نمبر 5 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو انسان یہ کہتا ہے کہ جی مر گئے تو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہاں پر انسان سے مراد یہ کافر مشرکین ہی ہیں، کیونکہ مومن کا تو عقیدہ ہے بعث بعد الموت۔ مومن تو نہیں کہیں گے کہ جی اللہ کیسے زندہ کرے گا، وہ تو عقیدہ ہے، بلیف ہے مومن کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قرآن پر یقین، قرآن تو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا، جو قبروں میں مدفون ہوں گے ان کو بھی قبروں سے نکال کر، اور جو زندہ ہیں وہ ظاہر ہے جب وہ نفخہ اول پھونکا جائے گا تو وہ مر جائیں گے، پھر ان کو وہاں پہنچا دیا جائے گا حساب کتاب کے لیے، نظام ہے پورا۔ تو یہ اگرچہ یہ انسان کا لفظ یہاں پر آیا ہے، لیکن یہاں اوبویسلی غیر مسلم جو عقیدہ یقین نہیں رکھتے دوبارہ اٹھائے جانے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے زندگی، تو کہا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ لائف لیس تھے، ان کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا، کچھ نہیں تھے، یہ عدم میں تھے، تو تب بھی تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دنیا میں لائے، تو پہلی دفعہ جب وہ اللہ نے پیدا کیا دوبارہ مشکل ہو گیا اس کے لیے، کیا وجود ہی نہیں تھا تمہارا۔ اچھا پھر فرمایا کہ اب تمہیں دنیا میں لے آئے، یہاں کا وقت گزارنے کے بعد لَنَحْشُرَنَّهُمْ، یہ بھی لازمن کے معنوں میں ہے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں ہم اکٹھا کر لیں گے سب کو۔ اچھا کہا شیاطین کو بھی اکٹھا کر لیں گے، دنیا میں یہی تو کشمکش تھی نا شیطان کے ساتھ، شیطان ہی سے آپ نے مقابلہ کرنا تھا، کیونکہ وہ تو کھلے چیلنج کے ساتھ آیا ہوا تھا کہ میں نے کوئی صحیح کام کرنے نہیں دینا آدم میں، وہ اولاد آدم کو۔ کہا وہی شیاطین ان کو بھی اکٹھا کر، جہنم کے ارد گرد جو ہے نا وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، یہ منظر ہے اس وقت خوفناکی کا، کیا عالم ہوگا۔ اچھا وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ درجہ بندی کر دیں گے، کیونکہ جنت کے بھی درجات ہیں اور جہنم کے بھی ہیں۔ تو کہا کہ چھانٹی ہوگی، من کل شیعۃ ایہم اشد، کون رحمان کی سرکشی میں زیادہ سخت ہے۔ ہاں جو آگے آگے تھے باغی ہونے میں، سرکش ہونے میں ہیں، جو اوروں کو بھی ورغلاتے تھے، سو کال لیڈر بنے ہوئے تھے، کر لیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں جو جہنم میں ڈالے جانے کے زیادہ مستحق ہیں ان کو آگے، فرسٹ نمبر ان کا، ہم اولا بہا صلیہ، اولا اول کے معنوں میں ہے، زبردست ہے۔
زبردست مضامین ہیں یہ آیت نمبر 5 میں. اچھا، اور کہا یہ پل صراط، پل صراط جو ہے یہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا اور ہر ایک کو گزرنا ہوگا. یہ نہیں کہ صرف کافروں کو، متقی مومنوں کو بھی گزرنا ہوگا. یہ دیکھیے یہ کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی نہیں ہے تم میں سے ایسا جو پل صراط پہ سے نہ گزرے. اچھا اب کیا ہوگا؟ نیچے دہکتی ہوئی آگ جہنم اور ادھر پل صراط کا کہا واللہ عالم کہ وہ بال سے باریک اور تلوار سے چل، واللہ عالم. کہا مومن جب اس پر سے گزرے گا تو وہ اس کے لیے مین بلیوارڈ بن جائے گا، 6 لین کی موٹر وے دھڑا دھڑ جا رہے ہوں گے، لیکن کافر لڑکھڑا کر گر جائیں گے اور نیچے جہنم ہو. یہ آگے کہا ہے، یہ کہا کہ ننجی الذین اتقوا، جو تقوی والے ہم بچا لیں گے، بڑے مزے سے وہ پل صراط سے گزر جائیں گے. اور جو ظالمین ہیں، جو اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے دنیا میں رہتے ہوئے، سرکش، باغی، اپنی منمانی خواہشات کے پیچھے، ان کا جسیہ گر پڑیں گے. وہ گر پڑیں گے، وہ نہیں بیلنس کر سکیں گے. زبردست ہے یہ، اللہ کی شان ہے. اچھا، پھر یہ کہا کہ ہم نے واضح آیات اتاری جب بیان کی جاتی ہیں نا، تو کافر جو ہے نا وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم 2 فریق ہیں، ایک تم ہو کہ تم ایمان لے آئے، تم مانتے ہو، ہم نہیں مانتے. تو کہا اچھا ذرا بتاؤ کہ مقام کے لحاظ سے اور مجلس کے لحاظ سے کون بہتر ہے. ان کو یہی زوم تھا کہ ہم زیادہ محفلیں جمع کر لیتے ہیں، ہم زیادہ ٹھاٹ باٹ سے ہیں، یہ تو مفلس نادار سے لوگ ہیں، بس دعوی دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنی بستیاں ہلاک کر دیں، ہم احسن اساسا و ریا، اثاثے بھی بڑے تھے، مال و دولت بھی بڑی تھی، شان و شوکت بھی بڑی تھی، لیکن نام و نشان نہیں ہے ان کا. اہلکنا، جس پر انہیں زوم ہے. اللہ اکبر. اچھا آگے یہ فرمایا کہ یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، اللہ چاہے تو فوراً بھی مار سکتا ہے انہیں، نہیں، جو کفر کریں، جو کبر کریں، لیکن کہا فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے، رسی دراز کر دیتا ہے، کیونکہ رحیم اور کریم ہے نا. اللہ کہتا ہے شاید ہوش کے ناخن لے لیں، سمجھ آ جائے، آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے کسی طرح. ہاں اللہ اکبر ہے. لیکن کہا کہ بس مہلت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے نا. احسن اساسا و ریا، پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ مکان، جگہ، مقام کے لحاظ سے کون اچھا ہے کون برا ہے، اور محفلوں کے لحاظ سے بھی کون اچھا ہے کون برا ہے. پھر فرمایا جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں نا، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ، اللہ اور اضافہ کر دیتا ہے زیادہ، کیونکہ انہوں نے صحیح انتخاب کیا نا ہدایت میں. اور فرمایا کہ اصل میں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ہیں. والباقیات الصالحات، صالح وہی رہتی ہیں باقی نا. ہاں یہ سورہ ابراہیم میں بھی، سورہ ابراہیم 14 نمبر، اس میں مثال دی ہے. تیز پانی بہ رہا ہو نا، آپ نے بھی دیکھا ہے،
آبشارے سے تو وہ نیچے جھاگ سا بن جاتا ہے. تو جھاگ تو بڑا عارضی ہوتا ہے, تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جائے گا. لیکن کہا اصل چیز ہے, وہاں مثال دی ہے سورہ ابراہیم میں دی ہے, شاید 22 نمبر ہیں. کون سی؟ اچھا, بہرحال یہ ایک مثال دی ہے کہ وہ جو چیز قرار ہے جس میں ٹھہر جانا ہے وہی نفع بخش ہوتی ہے. مثال ایک بیان کی ہے, اور وہ ہے نا ان الباطل کان زہوقا. وقتی طور پر آپ کو لگے یہ بڑی باطل کی شان و شوکت ہے, لیکن اللہ نے کہا اس کے مقدر میں مٹ جانا ہی ہے. ان الباطل کان زہوقا, ایونچولی اسے جانا ہے. ہاں, سونر اور لیٹر کی بات ہو سکتی ہے, یہ بھی آزمائش ہے. یہ ایک جگہ کہا نا کہ وہ رسول تک کہہ اٹھے کہ کب آئے گی وہ نصرت, ہم سے وعدے تو اتنے کیے گئے. یہاں تک سر جی 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 نہیں, آیت میں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اچھا, یہ میں بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ رہا تھا, کئی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ یہ کافروں کے بارے میں نہیں ہے, ہر ایک کو گزرنا ہوگا irrespective of the religion. اس کو نا اور آگے یہ انہوں نے وضاحت بھی کی اس کی, اور انہوں نے کہا یہ اگلی جو آیت ہے وہ اس پر دلیل ہے کہ یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے, ورنہ یہ نہ کہا جاتا کہ ثم ننجی الذین اتقوا, تقوی والے جو مسلمان ہیں ان کو ہم بچا لیں گے. پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مفسرین نے لکھا ہے, کہا کہ بہت سے پڑھنے والوں کو یہ اشکال آئے گا کہ یہ پچھلی آیت کے ساتھ ہے کافروں کا, تو کہا یہ پھر آیت نمبر 72 میں دیر واز نو نیڈ ٹو ڈسکرائب اٹ نا, تو یہ بھی ایک وزن ہے. بہرحال واللہ عالم, لیکن یہ ہے. اچھا خیر, بہرحال یہ میں تھوڑا سا اجمالی طور پر جو ہے نا یہ بتا رہا تھا جو آیات میں فرمایا. ہم دیکھتے ہیں آج ہم نے آیت پڑھا ہے 66 سے رکوع نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. وَيَقُولُ, اور کہتا ہے, الانسان انسان, اذا, یہ کیا کے معنوں میں ہے نا, ہاں, انذرتہم ام لم تنذرہم, وہاں بھی ہے کیا آپ ڈرائیں, ام لم تنذرہم, یا نہ ڈرائیں, وہم لا یرجعون, وہم لا یؤمنون. سورہ بقرہ میں ہے نا کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہاں بھی سواء انذرتہم, جی بالکل وہ ہے سواء علیہم. جزاک اللہ, وہ یہی ہے. تو یہاں بھی کیا کے معنوں میں ہے کہ کیا, اذا جب, ماں جو ہے نا یہ کے معنوں میں ہے, جیسے کہ کنیکٹنگ ورڈ میں ہے نا, مت تو موت, میت سے میں مر جاؤں گا, تاکہ اوپر پیش ہے میں کا مطلب انسان کہتا ہے نا. تو لسوفا, تو ضرور, شروع میں صوفا آ جائے نا, یا جیسے یہ ہے تو ضرور کے معنوں میں. اخرجو, میں نکالا جاؤں گا, خرجا یخرجو سی ہے, حیا حیات سے لفظ ہے, زندہ کر کے. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ انسان دیکھو بڑے تعجب سے یہ پوچھتا ہے, کہتا ہے کہ اذا ما مت لسوف اخرج حیا, کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. یہ موضوع دیکھیں بہت سی جگہ ہے کہ اذا متنا, جب مر جائیں گے, وہ کننا ترابن, مٹی ہو جائیں گے, آئینہ لمبعوثون, اور کیا پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے.
کیونکہ یہ کفار مشرکین کو اس پر یقین نہیں آتا تھا. ویسے بھی یہ بھی اللہ کا قانون ہے، یہ جتنا اللہ کو چھوڑ کر پوجا پاٹ کرتے ہیں اللہ ان کا ذہن اسی طرح کمتر کر دیتا ہے، حقیر. دیکھو نا، وہ ایک سطح سے اٹھ کر سوچ ہی نہیں سکتے. پوری کائنات کا مالک خالق جس نے پہلی دفعہ بھی پیدا کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں علی کل شیء قدیر، اس کے بارے میں حیرت سے کہنا کہ جی ذرات ہو گئے تو کیسے اٹھایا جائے گا، واٹس دیٹ یار. اور قرآن جو پڑھنے والا ہے اس کے ذہن میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جگہ جگہ تو معجزات ہیں کہ کہیں سمندر کو پھاڑ کے راستہ بنا دیا، کہیں چٹان سے 12 چشمے جاری کر دیے، سارے ہی تو معجزات ہیں. کہیں پہاڑ سے ناقۃ اللہ نکال دیا اونٹنی، تو کہاں کہاں کہے گا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ کہیں صورت میں ہے کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے نا، اس کی قدر ہی نہیں کی. تو یہ کہہ دینا، یہ کفار و مشرکین نہیں کہہ سکتے ہیں. بہرحال تو یہ دیکھو ہاں یہ آتے، یہ دیکھو نا، غور نہیں کرتے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ غور کرو، یہ سب کائنات میں ہیں یہ چیزیں. دیکھو کیسے نکل آتا ہے یہ. دیکھا اس کو کئی جگہ بڑی تفصیل سے قرآن نے بیان کیا ہے. یہ بھی آپ جو فرما رہے ہیں نا، یہ سورہ حج کا آخری پڑھیں، وہاں بھی جو انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں نا وہ بتائے ہیں. نطفہ، مغزہ، معلق، علقہ، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہاں پر ہیں. یہ بالکل ہیں جو سائیکل آف یہ ہے ہیومن لائف. اچھا، تو یہ فرمایا، تو کہا کہ یہ حیرت سے پوچھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ آگے جواب ہے 67 میں، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یکو شیئا. اولا، اور کیا نہیں، یہ 3 لفظ ہیں، حمزہ الگ ہے، وا الگ ہے اور لا الگ ہے. اور کیا نہیں، یذکر الانسان، انسان یاد کرتا، ذکر یاد کے معنی میں، کہ انا، کہ ہم، خلقناہ، پیدا کیا ہے ہم نے اسے. یہ بھی 3 لفظ ہیں، خلقنا اور ہو. پیدا کیا ہے ہم نے یعنی انسان کو، من قبل، اس سے پہلے. اس سے پہلے یعنی ایک تو باس بعد الموت کی بات ہے نا، مرنے کے بعد زندہ کرنا. ایک ہے شروع میں زندگی دینا، اور وہ بتا دیا اس کی وضاحت من قبل کہ ولم یکو شیئا، اور نہیں تھا وہ کچھ بھی، یعنی عدم میں تھا. ہی واز لائف لیس، وجود ہی نہیں تھا، تو اس کو دیا ہے نا. ہاں، یہ بھی قرآن میں 2 جگہ ہے، ایک سورہ بقرہ میں اور ایک سورہ مومن میں. سورہ مومن 40ویں صورت ہے، اس کی آیت 11 میں، اور ایک بقرہ میں، کہ انسان کو ہم نے 2 زندگیاں دیں اور 2 موتیں دیں. 2 زندگیاں، 2 موتیں. 2 زندگیاں ہوں گی، ایک تو جو دنیا میں آتے ہیں، ایک مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. ایک موت عدم میں جو تھی وہ موت تھی، لائف لیس تھے نا. ایک موت وہ ایک زندگی گزارنے کے بعد آئے گی موت، جو بھی اللہ نے لکھی ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو ہے اپنا اپنا وقت گزار کے. تو یہ بھی موضوع ہیں، 2 زندگیاں اور 2 موت. اچھا، تو کہا کہ کوئی اس کا وجود ہی نہیں تھا. تو یہ کیونکہ مشرکین مکہ میں اکثریت جو ہے وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ نے یہ ارض و سما بنایا ہے. کیونکہ قرآن میں ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا نا کہ کس نے پیدا کیا، کس نے یہ بنایا، تو سیقولون اللہ، ان کا جواب یہ ہوتا تھا. کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ جو ہم مورتیوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں انہوں نے سب کچھ بنایا، کبھی بھی نہیں انہوں نے یہ کہا، نہیں کہتے تھے کبھی بھی. اچھا، اب یہ اسی طرح اشارہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ کفار وہ کہتے تھے اگر آخرت ہوئی بھی نا، جو آپ کہتے ہیں بہت بار، تو اس کا انتظام ہم نے کیا ہوا ہے. وہ کہاں؟ سورہ یونس کی آیت 18 میں. سورہ یونس کی آیت 18 وہ
کہتے تھے کہ ہم نے سفارشی بنائے ہوئے ہیں، اگر وہ پھنس گئے تو وہ نکال دیں گے، ایڈوانس دیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے معبود جو ہے نا ہماری مدد کو آئیں گے، سفارش کر کے نکال دیں گے۔ تو وہاں سورہ یونس کی آیت 18 میں ہے وَيَقُولُونَ، یہ کفار، یہ مشرک جنہوں نے بت بنائے ہیں، وہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ آیت کے الفاظ ہیں کہ ہَؤُلَاءِ، یہ مورتیاں جو تو کہہ رہے ہو کہ نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان، یہ شفاعنا، ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، ہم ان کو راضی رکھتے ہیں کہ جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں ہم ان کی آگے اعتکاف کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں، ایسی نہیں ہے۔ ہاں ہمارا یقین ہے کہ یہ شفاعنا عند اللہ، اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا۔ دیکھیں اس میں دو جو ہیں نا سپرلیٹو والے آ رہے ہیں۔ سپرلیٹو یہ ہے کہ شروع میں لام اور آخر میں یہ نون شد جس لفظ میں ہو، تو یہ معنی ہوتے ہیں لازمن والے، ہم کہتے ہیں نا ضرور بضرور۔ دیکھو دو لفظ آ رہے ہیں اس میں نا، یہ تاکید کے لیے آتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے سب کو اکٹھا کر لینا ہے۔ کہیں تمہیں یہ شک ہو کہ دنیا تو زمین اتنی بڑی ہے تو اللہ وہ کونے کونے سے کیسے اکٹھا کر لے گا، بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، امریکہ سے آگے میکسیکو، بڑی دنیا پتہ نہیں کہاں تک ہے، میکسیکو اس سے آگے ہے۔ اچھا جنوب میں بہرحال پھیلی ہوئی ہے نا، تو آپ دیکھو کہ چلتے جاؤ تو وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ بندہ یہ کہے کہ اتنے لوگ ہیں، ان کا حساب کتاب کرنا، ان کو اکٹھا کرنا، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار یہ بڑا ہی مشکل کام ہوگا، ہے نا۔ اچھا بہرحال تو اچھا یہ واو جو ہے نا یہ قسم کے لیے ہے، فا کے ساتھ واو لگے ہیں، جیسے والعصری قسم ہے زمانے کی، والتینی قسم ہے انجیر کی، فوربک پس قسم ہے آپ کے رب کی، کہ لنحشرنہم خیال ہے یہ واؤن جمع کا ہوگا، اس طرح ہے کچھ، ہے نا۔ اچھا بہرحال یہ لام، اچھا نہیں یہ ہے، ہاں یہ اس طرح ہے، یہ دو آ گئے نا لام اور نا، اس سے معنی پیدا ہوں گے ضرور بضرور لازمن۔ یہ نون ہو گیا جیسے نعبدو ہم، حشر ہوتا ہے اکٹھا کرنا، اکٹھا کریں گے، ہم تھرڈ پرسن پروناؤن ہے انہیں، تو یہ ہوگا ہم لازمن ضرور بضرور انہیں اکٹھا کریں گے، اس طرح آئے گا نا، لنحشرنہم لازمن ضرور ہم جمع کریں گے ان کو، وشیاطین اور شیطانوں کو، ثم پھر لنحضرنہم، یہ حاضر سے لفظ یہ کس طرح بریک ڈاؤن ہوگا اس کا، کہ ضرور ہم حاضر کریں گے ان کو، حول ارد گرد کو کہتے ہیں نا، ماحول بھی اسی سے ہے، جو ارد گرد ہے وہ بڑا اچھا ہے، سراؤنڈنگ کو، کس کا ارد گرد، جہنم کا، جسیہ یعنی گھٹنوں کے بل، ایک سورت کا بھی نام ہے جاسیہ، 45 نمبر 5، وہ روٹ ورڈ یہی ہے جاسیہ، ہاں 45۔ ڈاکٹر صاحب فوراً سورت کا نمبر بول دیتے ہیں مجھے یہ یاد دلانے کے لیے کہ درمیان میں جو کام چھوڑا ہے اس کو 114 تک پہنچائیں آپ، یہ بتانے کے لیے، نہیں یہ کرنا پڑے گا، نہیں
یہ تو کر چکے ہیں، لیکن ہم نے درمیان میں چھوڑ دیا تھا، پتہ نہیں 40-50 تک کرتے ہیں یار اس کو ہیں۔ اچھا چلو اچھی بات ہے، لیکن اس کو نہیں کرنا ہے، کر لیتے ہیں ابھی انشاءاللہ، بالکل صحیح ہے۔ اچھا حول جہنم جسیہ، تو اچھا آیت میں یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کو اور سارے شیطانوں کو جمع کریں گے، پھر ان سب کو نا جہنم کے ارد گرد جو ہے نا ہم حاضر کر دیں گے۔ ان کو پھر حاضر کر دیں گے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 68 ہے، 68 پڑھ لیا۔ اچھا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، گروہ کو کہتے ہیں یہ وہ شیعہ نہیں ہے جو اہل تشیع، شیعہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا ہوتا ہے گروہ، ہاں گروہ کا معنی ہوتے ہیں شیعہ۔ ہاں ہاں علی کا گروہ، ہاں ایگزیکٹلی بالکل، ہاں وہ بن گیا۔ تو یہ لفظی معنی گروہ کے ہیں اس کے۔ ثم پھر لننزعن، نزع ہوتا ہے نا کھینچ لینا، حالت نزع نہیں کہتے، ہاں یہ وہی ہے جب وہ لاسٹ مومنٹس ہوتے ہیں کہ جی بس روح کھینچی جا رہی ہے، اس معنی میں حالت نزع میں، ڈیڈ بیڈ پہ۔ اچھا دیکھیں اس میں بھی لام اور وہ ہے نون شد، لازمن ضرور ہم کھینچ لیں گے، من کل شیعتن ہر گروہ میں سے، ایہم اس کو جو اشد زیادہ سخت ہے، علی الرحمانی رحمان کی عطیہ، عطیہ بغاوت سرکشی۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم پہلے کا اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، پھر کہا پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو علیحدہ کر دیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنے ہوئے تھے دنیا میں رہتے ہوئے نا، علی الرحمان رحمان کے مقابلے زیادہ وہ سرکش بنے ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ چھانٹ لیں گے جو باغی بنا ہوا تھا۔ عطیہ، عطا یا تو آتن، اس کی جمع ہے